بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار اسلام کے ان ابتدائی صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی، مال اور جان کو دین اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ آپ کا تعلق قریش کے ایک معزز اور مالدار خاندان سے تھا اور آپ مکہ مکرمہ کے نہایت ہی حسین، خوش اخلاق نوجوان تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اسلام کی قربانی، صبر اور استقامت کی ایک روشن مثال ہے، جو آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا نام مصعب بن عمیر بن ہاشم تھا اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ آپ مکہ مکرمہ کے ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو دولت ثروت میں ممتاز تھا۔ آپ نہایت حسین و جمیل تھے اور آپ کا شمار مکہ کے اشرافیہ میں ہوتا تھا۔ نوجوانی میں آپ اپنی خوشبوؤں اور لباس کے لیے مشہور تھے اور لوگ آپ کی مثال دیا کرتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت اسلام قبول کیا جب مکہ مکرمہ میں مسلمان ہونا ایک بڑا چیلنج تھا۔ آپ نے اسلام کی دعوت اس وقت سنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں تبلیغ کیا کرتے تھے۔ آپ کا دل اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر فوراً جھک گیا اور آپ نے بغیر کسی تردد کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کو بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کی والدہ جو آپ سے بے حد محبت کرتی تھیں، ان کو جب آپ کے مسلمان ہونے کا علم ہوا تو وہ سخت ناراض ہوئیں۔ وہ نہ صرف آپ سے محبت کرنا چھوڑ بیٹھیں بلکہ آپ کو گھر سے بھی نکال دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے پاس دولت اور دنیاوی نعمتیں وافر تھیں، یکایک سب کچھ کھو بیٹھے۔ اب آپ کی حالت ایسی ہو گئی کہ آپ کے پاس پہننے کے لیے ایک سادہ سا کپڑا بھی مشکل سے دستیاب ہوتا تھا۔ مکہ مکرمہ میں جب مسلمانوں پر ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان صحابہ میں شامل تھے جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حبشہ میں آپ نے چند سال سکون سے گزارے، لیکن دل ہمیشہ مکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہتا تھا۔ آپ دوبارہ مکہ واپس آئے تاکہ دین اسلام کے لیے مزید خدمات انجام دے سکیں۔ مدینہ منورہ میں اسلام کی بنیاد رکھنے میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار بہت نمایاں ہے۔ ہجرت سے قبل جب مدینے کے کچھ افراد نے اسلام قبول کیا اور بیعت عقبہ اولیٰ کی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کے پاس کسی ایسے شخص کو بھیجیں جو انہیں قرآن سکھائے اور دین کی تعلیم دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس عظیم ذمہ داری کے لیے منتخب کیا۔ مدینے میں آپ نے انتہائی حکمت، صبر اور محبت کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کی۔ آپ کے حسن اخلاق اور نرمی کی بدولت بہت سے لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ مشہور صحابی حضرت اسد بن ضرارہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ تبلیغ میں شریک رہے۔ آپ نے مدینے کے دو بڑے قبائل اوس اور خزرج کے سرداروں کو اسلام کی طرف مائل کیا اور ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کی۔ ہجرت کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت کی۔ جنگ بدر میں آپ نے نہایت بہادری سے لڑائی کی۔ اس جنگ میں آپ کو اپنے ایمان اور دین کی سربلندی کے لیے اپنی قربانی پیش کرنے کا موقع ملا۔
آپ کا جھنڈا تھامے ہوئے دشمنوں کے خلاف لڑنا اس بات کی دلیل تھی کہ آپ نے دنیاوی نعمتوں کو چھوڑ کر آخرت کی کامیابی کو اپنا مقصد بنا لیا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ جنگ احد کے میدان میں پیش آیا۔ اس جنگ میں آپ کو اسلامی لشکر کا علم بردار بنایا گیا۔ جب کفار مکہ نے حملہ کیا اور مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا ہوا تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نہایت ثابت قدمی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے رہے۔ ایک دشمن نے آپ پر وار کیا اور آپ کا دایاں ہاتھ کٹ گیا، لیکن آپ نے جھنڈے کو دوسرے ہاتھ میں تھام لیا۔ جب دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا تو آپ نے جھنڈے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ آخرکار دشمن نے آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے جسد خاکی کو دفن کرنے کا وقت آیا تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ کے پاس ایک مکمل کفن بھی موجود نہیں تھا۔ آپ کی چادر اتنی چھوٹی تھی کہ اگر سر کو ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اور اگر پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ کے جسم کو چادر سے ڈھانپ دیا جائے اور پاؤں پر اسخر گھاس ڈال دی جائے۔ یہ وہی حضرت مصعب بن عمیر تھے جو کبھی مکہ کے امیر ترین نوجوانوں میں شمار ہوتے تھے، لیکن اسلام کے لیے اپنی جان اور مال سب قربان کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیوں کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ آپ کی زندگی آج کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے اور یہ پیغام دیتی ہے کہ دین کے لیے قربانی دینے والوں کو اللہ تعالیٰ نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی بلند درجات سے نوازتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اوپر دیے گئے بیل کے بٹن کو کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔